کتنے اچھے اخلاق ہیں، کتنے پیارے اخلاق ہیں، ان سے اخلاق، مولویوں کو ان سے اخلاق سیکھنے چاہیے. جو آدمی غلط ہوتا ہے نا، اگر اس کے انداز بھی غلط ہو، اس کی پھر کوئی بھی نہیں سنتا. غلط بات کو ہمیشہ خوبصورت میٹھے شیرے میں بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میں نے اکثر قادیانیوں کے اخلاق بہت اچھے دیکھے ہیں، کیونکہ قادیانی یہاں اقلیت میں ہیں، ان کو پتہ ہے لوگ ہمیں عزت نہیں دیں گے. وہ اخلاق بھی اگر خراب کر لیں تو بالکل ہی بے عزتی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. کسی کے برحق ہونے یا ناحق ہونے کا اس کے اسٹائل سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق دلائل سے ہے. قرآن بیان کر رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا، سولی نہیں دی گئی، بر رفعہ اللہ الیہ. اللہ کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف. حدیث بیان کر رہی ہے بخاری مسلم کی، بے شمار حدیثیں ہیں. لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما وعدلا، ضرور بے ضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے حکم بن کے، عادل بن کے. کتنی ساری حدیثیں ہیں. لوگ اسکالر کو سن رہے ہیں کہ یار ہم دین حاصل کریں گے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا چونکہ اپنا کوئی ہدف نہیں ہے تو آپ اگلے کے ہدف کا بولو شکار ہو رہے ہو. آپ شکار ہو رہے ہو. یہ چیز بہت زیادہ چل رہی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں اکثر لوگ کہ سنو سب کو، خود تجزیہ کرو. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا. ایک حکیم صاحب تھے جو عطائی حکیم تھے. ان کی کوئی رپورٹ تھی، پتہ نہیں ٹماٹر کے بارے میں کس کے بارے میں، یوٹیوب پہ آتی رہتی ہے نا. میں نے ان سے رابطہ کیا کہ یہ آپ ان کا یہ پورا سنیں، یہ بتائیں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر ہے یا کوئی ریلائبل حکیم ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا میں سنوں گا ہی نہیں. ڈاکٹر نے کیا کہا میرے پاس فالتو ٹائم، میں کیوں سنوں اس کو. یہ بات جب علماء کرتے ہیں نا کہ بھائی جب تک کوئی پراپر عالم نہ ہو، پراپر مفتی نہ ہو، اس اسکالر کو سنو ہی نہیں، تو لوگ فوراً لیبل لگاتے ہیں کہ یہ اپنا چورن بیچ رہے ہیں. ڈاکٹروں کے بارے میں کبھی نہیں کہتے کہ اپنا چورن بیچ رہے ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کو لے جا کے کسی حکیم کا نسخہ دکھاؤ، کوئی جعلی حکیم ہو، وہ ڈاکٹر کہے گا بھائی کیوں، ایک دفعہ دیکھ لے گا، دو دفعہ دیکھو، کیوں دکھا رہا ہے مجھے، یہ کیا ہے، یہ میرے لیول کا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہم سب کو سن کے خود فیصلہ کریں گے کون صحیح ہے. اگر آپ میں یہ صلاحیت ہوتی تو آپ میں اور عالم میں فرق ہوتا؟ بتاؤ پھر عالم بننے کی ضرورت تھی؟ کچھ چیزوں میں تو انسان فیصلہ کر لیتا ہے. جب علم کی گہرائی میں جائیں گے آپ تو پھر عوام فیصلہ نہیں کر سکتی. اس میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون سا اسکالر ایسا ہے جس کے پاس واقعی علم ہے، پراپر طریقے سے پڑھا ہوا ہے اور اس میں تقویٰ بھی ہے، اور کون سا اسکالر ایسا ہے جس کا مقصد ہی کیا ہے، ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کرنا. یہ چیز یہ اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے. یہ تھوڑے دنوں میں پتہ چل جاتا ہے. جیسے آپ ڈاکٹروں کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہو کچھ دن کچھ ڈاکٹر کو سن کے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ صحیح ہے اور یہ کیا ہے، یہ غلط ہے. اس کے بعد پھر آپ ہر چیز میں ڈاکٹر سے نہیں پوچھ رہے ہوتے یہ جو آپ نے نسخہ لکھا ہے اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا دلیل ہے. وہ کہے گا تو بن جانا ڈاکٹر بیٹھ کے. یہی چیز اسلام کے ساتھ جب ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، چورن بک رہا ہے. تو اس لیے جب آپ فیس بک پہ دیکھیں کوئی اہل بیت کے فضائل میں زمین آسمان کے قلابے میں لا رہا ہے، زمین آسمان کے قلابے. حضرت علی کے فضائل میں ایسے کہ آپ کو اللہ میں اور علی میں کوئی فرق لگے گا ہی نہیں. کوئی نبی کی سیرت ایسے بیان کر رہا ہے کہ اللہ اور نبی میں کوئی فرق لگے گا ہی نہیں. لوگ واہ واہ کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اس اسکالر کے ویژن کا حصہ بن رہے ہو. اس اسکالر کا ویژن ہے واہ واہ کروانا، اپنی تعریفیں لوگوں کے منہ سے سننا، اور آپ تعریفیں کر کے کیا کر رہے ہو، اس کے ویژن کا حصہ بن رہے ہو. آپ کو پریکٹیکل لائف میں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کا؟ ہمارے نبی کی سیرت دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی جماعت تیار کی ہے، A to Z ان کی پریکٹیکل لائف کو فوکس کیا ہے. ایسی ٹیم تیار کی ہے، تھوڑے عرصے میں پوری دنیا پہ غالب آ گئے. وہ تھوڑے عرصے میں پوری دنیا فتح کر لی انہوں نے.
ایسی ٹیم تیار کی. اور ہم کیا ٹیم تیار کر رہے ہیں آج؟ بہت سے اسکالرز کے پاس جو ٹیم تیار ہو رہی ہے بدتمیزی کے سوا کچھ بھی بولو نا کچھ نہیں سیکھ رہی. جب وہ اٹھتے ہیں تو جا کے وہ بھی ایسا ہے، وہ بھی ایسا ہے، یہ مولوی سارے ایسے، یہ مولوی ایسے، یہ 2 نمبر، یہ بزرگ ایسے، یہ بابے ایسے، یہ فلانے ایسے، یہ ڈمکانے ایسے. آپ خود کیسے ہو بھائی؟ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھو نا آپ کے دل میں کتنا ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ ہے. آپ کو تہجد کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ آپ نے اس اسکالر کو سن کے، ہمارے حضرت ایک جگہ بیان کرتے تھے، حضرت کو کچھ دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی سننا چاہتے ہیں. حضرت نے بیان چھوڑ دیا وہاں پہ، کہا میں ان لوگوں میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں؟ وہ عادی ہو چکے تھے کسی اور اسٹائل کے. حضرت ان کو بتا رہے ہیں داڑیاں رکھو، حضرت کہہ رہے ہیں ماں باپ کی اطاعت کرو، حضرت کہہ رہے ہیں جس پہ فرض حج ہو گیا حج کرو. اب ان سے پہلے جو وہاں اسکالر گیا تھا اس نے لوگوں کو کسی اور سانچے میں ڈھال دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا، میں تمیز سے بیان کر رہا ہوں نا اس علاقے میں ان کو سمجھا رہا ہوں بھائی اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لو، قبر پرستی چھوڑ دو، ان کو میں سمجھا رہا ہوں. اور وہاں گاؤں میں بڑی شرک. اب مجھے نا ایک بندہ آ کے میرے پاؤں پہ ہاتھ مار رہا ہے، کہہ رہا تھوڑا سر لگائے، سر. اچھا گاؤں کے لوگ تھے، بڑا مجمع تھا، ادھر ادھر سے بہت لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. وہ میرے بیان میں سارے سو رہے ہیں. میں نے کہا یار ہم تو لوگ بڑے شوق سے ہمیں سنتے ہیں، یہ ہو کیا گیا؟ مجمع کیا ہو رہا ہے؟ کوئی اونگ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے. اب وہ مجھے جو میرا شاگرد لے کر گیا تھا بار بار نا پاؤں مار رہا ہے، تھوڑا اسٹائل بنائے، اسٹائل، سر سر. کیا بانسری لے کے بیٹھ جاؤں میں یہاں پہ؟ میں ان سے سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، بھائی نماز پڑھ لیا کرو، اللہ کا حکم ہے، جماعتی مسجد ہے، اس کو آباد کرو. وجہ کیا ہے کہ جو پہلے خطیب جو آتے رہے ہیں نا انہوں نے اپنے ویژن کا لوگوں کو حصہ بنا دی. لوگ اب اسی پہ سیٹ ہو گئے، واہ 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 اور سر لگاؤ. اور سر کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہماری برائیاں کیا. میں کہہ رہا ہوں وراثت میں حصہ دو بہنوں کو. کچھ لوگوں کی آنکھ کھلی نا، یہ کیا بول رہے تھے تو غصہ آ گیا. اتنی گاؤں دیہاتوں میں لوگوں نے زمینیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، بہن کو کوئی حصہ دیتے ہی نہیں ہے. اور جناب وہ پھر بھی ان کے سیرت پہ جلسے چل رہے ہیں. ایسے سیرت کے جلسے کا کیا کرنا ہے یار جس میں تم عمل نہیں کر رہے؟ ہمارے نبی نے تو فرمایا جس نے ایک بال زمین پہ قبضہ کیا 7 زمینوں کا طوق اللہ اس کے گلے میں ڈالے گا. اور نبی کی سیرت پر لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہاں ہو کیا پیغمبر اللہ نے بھیجے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، ناموس رسالت اور گستاخ نبی کی سزا سرتن سے جدا. اور نبی کہہ رہے تو بہن کی وراثت کم بخت تو ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا، اس کا حصہ دے. وہ نہیں دوں گا میں. اس پہ بیان بھی نہیں سنے گا، بیان ہوگا تو نیند آ جائے گی اس کم بخت کو. تو آپ اسکالر کے ویژن کا حصہ بن رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اس کو سر لگانا آتا ہے. وہ سر لگا کے وہ اپنی بانسری بیچ کے چلا گیا اور آپ نے واہ واہ کر دی. اب اسی پہ پورا گاؤں سیٹ ہو گیا. تو میں تو 1 گھنٹہ بیان کیا، میں نے کہا بھائی میں نکل رہا ہوں یہاں سے، میرے کو سر لگانا نہیں آتا. یا تو کوئی بانسری کا انتظام کرنا، اگلی دفعہ میں سیکھ کے آؤں گا، سر لگاؤں گا میں بیٹھ. بعض علماء سر میں بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ سر لگانے والوں کی مخالفت مقصد نہیں. اصل چیز ہے سر ہو یا بغیر سر ہو، میسج کیا دے رہے ہو آپ لوگوں کو؟ وہ سر میں دے دو یا بغیر سر کے دے دو، میسج تو صحیح دو نا آپ لوگوں کو. تو اس لیے میرے بھائی جب بھی کسی کو سنے نا پہلے ہدف متعین کریں. میں اس کمبخت معذرت کے لیے نہیں، اس کو سن کیوں رہا ہوں میں؟ جیسے میرے منہ سے نکلے تھانے سے ملتی ہے تو وہ اس کو میں سن کیوں رہا ہوں؟ سن ہم صرف اس لیے رہے ہیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، دنیا ہمیں مسافر خانہ نظر آئے، موٹیویشن ملے اللہ کی طرف، دنیا کے غموں کو ہم زندگی سے نکال دیں، ایک ہی غم ہو آخرت. علماء سے محبت پیدا ہو، اہل اللہ سے محبت پیدا ہو، بزرگان دین سے جو اسلامی ہیروز گزرے ہیں. محمد بن قاسم ہمارا محسن تھا، اگر وہ سندھ فتح نہ کرتا آج ہم مسلمان نہ ہوتے. سارے ہیروز کی واٹ لگا دی ہے، وہ لٹیرا تھا، وہ ڈکیت تھا، وہ فلانا تھا، وہ ڈمکانا تھا، تو بچا کیا تمہارے پاس؟ ٹیپو سلطان، محمود غزنوی تو سارے مجاہد تھے. آپ جہاد کو لٹیرے پن سے تعبیر کر رہے ہو. مجاہد اور لٹیرے میں فرق نہیں ہوتا کیا؟ تو خیر لوگ کہتے ہیں اس نے تلوار چلائی تھی، تو سامنے جو راجہ داہر تھا اس نے کیا لڈو پھینکے تھے اس کے سامنے؟ تو تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہی ہوتا ہے، شلوار سے تھوڑی ہوتا ہے تلوار کا مقابلہ. فضول قسم کے. لیکن سن رہے ہیں لوگ بنو امیہ میں جہاں خامیاں تھیں وہاں خوبیاں بھی تو تھیں.
اسلام کی سلطنت کو وسیع کرنے والے بھی تو بنو امیہ تھے, کافروں سے لڑ بھی تو وہی رہے تھے, اسلام کا دفاع بھی تو انہوں نے کیا. ہر حکومت میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کی ایک ٹھڑک بن چکی ہے. آپ کو کسی قوم سے بغض ہو, اسلامی تاریخ میں بچے گا کیا؟ بنو امیہ کو نکال دو, اس کے بعد بنو عباس ہیں, ان کی کیڑے نکال کے ان کو نکال دو, پھر خلافت عثمانیہ ہے, وہ تو ٹوٹلی حنفی تھے سارے, وہ ویسے ہی آپ سے چڑھے. تو اسلامی تاریخ میں بچا کیا؟ کوئی غیر مسلم بولے گا سالے تمہارے کوئی گزرا تو ہے نہیں تمہارے پاس ڈھنگ کا بندہ. ہم کہیں گے ایک دو ہیں گاندھی صاحب ہیں اور ایک دو چار اور ہیں ہمارے پاس, یہ بہت بڑے اسلامی کیا ہیں, ہیروز ہیں. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغی جماعت میں وقت لگایا کرو. بس آخری بات, کس میں وقت لگاؤ؟ تبلیغی جماعت تمہیں تمہارے ہدف پہ لے کر آئے گی. تبلیغ میں نکل کے دیکھو, میں ایک اہل حدیث کا واقعہ اکثر سناتا ہوں, وہ کئی فرقوں سے دھکے کھا کے نا, پہلے یہاں گئے, پھر وہاں گئے, پھر ادھر گیا تو لگا وہ یہی صحیح ہے باقی سارے غلط, پھر ادھر گیا پتا چلا یہ صحیح باقی سارے غلط. دھکے کھا کے وہ سنا دوں جلدی سے مختصر, ٹائم ہو گیا نا پورا. ایک اہل حدیث آئے مجھ سے ملنے کے لیے, میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھی, اتنی بڑی داڑھی ان کی, تو 4 شادیوں والی کتاب پڑھ کے بڑے متاثر ہو گئی. یہ کتاب ایسی جس سے بریلوی بھی متاثر ہوتے ہیں, اہل حدیث بھی ہوتے ہیں, دیوبندی بھی ہوتے ہیں, شیعہ بھی ہوتے ہیں, ہر آدمی, کیونکہ آدمی تو آدمی ہے نا, آدمی پہلے, دیوبندی بریلوی بعد میں. وہ کہتے ہیں ہر بھلے دیوبندی نے لکھی ہو, حنفی نے لکھی ہو, بریلوی کتاب بڑی شاندار لکھی ہے. تو وہ اہل حدیث بندہ, اتنی بڑی داڑھی اس کی, وہ بیان سنتے بھی ہیں. یہاں آ گئے 2008 کی بات ہے, یہ آج سے 12 سال 13-14 سال پہلے. تو بڑی داڑھی, مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ چینل تھوڑا سا کیا ہے, چینج لگ رہا ہے. خیر کہہ رہے ہیں یار یہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے یار, کیا کتاب لکھی ہے یار, کیا دلائل کے انبار لگاتی, او ہٹو بچوں ہو گیا. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کی داڑھی بڑی خاندانی ہے. کہنے لگے میں اہل حدیث ہوں. چلو اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے کہا اور کیا کرتے؟ کہتے میں ہوں اہل حدیث لیکن میں بڑا معتدل ہوں, میں تبلیغ میں وقت لگاتا ہوں. میں نے کہا عام طور پہ اہل حدیث تبلیغ کو اچھا نہیں سمجھتے, تو آپ کیسے؟ تو مجھے انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا. یہ واقعہ میں نے ایک بیان میں, لیکن آج کے ٹاپک کے حساب سے یہ ذرا اور زیادہ فٹ آ رہا ہے. کہنے لگا پہلے میں تھا بریلوی 30-40 والا نا, ہمارا پورا خاندان میلاد شریف اور جو بریلوی حضرات میں ہوتا ہے, میت کے 3 دن کے بعد الگ چیزیں چل رہی ہیں, پھر 40ویں میں الگ چیزیں چل رہی ہیں, پھر یہ ساری چیزیں کہہ رہے. ایک دن میں نے کسی دیوبندی کا بیان سنا, یہ بدعت ہے, اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے, تو میں دیوبندی ہو گیا. کہہ رہے جب دیوبندی ہوا تو پھر میں نے تھوڑے دن دیوبندی رہا, پورا خاندان میرے خلاف. کہہ رہے پھر میں کسی اہل حدیث کا بیان سنا, اہل حدیث تو ظاہر ہے بار بار قرآن حدیث وہ لفظ یہ بہت ریپیٹ کرتے ہیں, تو میں نے لگا کہ یار اہل حدیث کیا ہوتے ہیں صحیح, تو کہہ رہے میں اہل حدیث میں چلا گیا. پھر خاندان والوں سے جھگڑا. پھر کہہ رہے ایک دن جماعت المسلمین والے سے ان کی تقریر سنا, انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک فرقہ ہے اہل حدیث, جیسے دیوبندی فرقہ, بریلوی فرقہ, اہل حدیث بھی فرقہ, تو نام چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے, تو فرقہ واریت تو غلط ہے. تمہیں قرآن کہتا ہے سماکم المسلمین, اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا, ہمارا کوئی فرقہ نہیں, خالص کیا ہے مسلم. کہہ رہے مجھے یہ نعرہ بڑا شاندار لگا, یار یہ زبر فرقہ واریت سے بالکل پاک, کوئی فرقہ نہیں ہے. ابے یہ بھی فرقہ ہے, اتنی سینس نہیں ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, وہ ایک نیا فرقہ نکال رہے ہوتے ہیں. تو کہہ رہے میں جماعت المسلمین میں چلا گیا. اب اس وقت تک جماعت المسلمین پارٹ 1, پارٹ 2 اور پارٹ 3 نہیں تھی, ابھی تو پارٹ 1 اور پارٹ 2 بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ مارکیٹ میں نا, لیکن اس وقت ایک ہی پارٹ تھا. کہہ رہے اب جماعت المسلمین سے آگے کوئی یہ نئی چیزیں اس وقت تک یہ مارکیٹ میں جو آج کل چل رہی ہیں یہ آئی نہیں تھی. کہہ رہے ہم اب جماعت المسلمین سے آگے تو کچھ تھا نہیں, تو میں جماعت المسلمین میں, کہہ رہے پھر میں 20-25 سال جماعت المسلمین میں رہا, مالدار آدمی تھا, تو کہہ رہے میں نے جماعت المسلمین میں بہت پیسہ خرچ کیا ان کو پروموٹ کرنے کے. اور جماعت المسلمین کے ایک بڑا عہدہ بھی تھا, میں پورا عہدہ نہیں بتاؤں گا, جماعت المسلمین پھر ان کو تنگ کریں گے جا کے. انہوں نے مجھے بتایا کہ نام نہیں لیجیے گا, میں جماعت المسلمین والے پھر کیا کریں گے, تنگ کریں گے, مسلم ہے نا اس لیے. تو خیر کہہ رہے ہم جناب 20-25 سال ایک بڑا عہدہ ہمارے پاس, اور کیونکہ اس سے آگے کوئی فرقہ تھا ہی. کہہ رہے لیکن مجھے اندازہ ہونے لگا کہ یہ حنفی لوگ امام ابو حنیفہ کی ایسی تقلید نہیں کرتے جتنی یہ اپنی امیر کی تقلید کرتے. بار بار لیبل یہ کہ مقلد نہیں ہے.
لیکن ان سے بڑا مقلد دنیا میں کوئی بھی نہیں. یہ اپنے امیر کی ہر غلط کو صحیح تو صحیح ہے ہی، ہر غلط کو بھی کیا کرتے ہیں. یہ شخصیت پرست لوگ ہیں. حنفی تو پھر بھی بہت سے قول میں امام حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا انہوں نے، یہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اور ایسا اس کی عقیدت اور ایسی محبت کہ اس سے بڑا بابا، جو کہتے ہیں نا میں کسی بابے کو نہیں مانتا، وہ ایک بابے کو مان رہا ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے وہ، اور ایسا مانتا ہے کہ ہم ایسا اپنے بابوں کو نہیں مانتے. تو کہہ رہے مجھے یہاں یہ نظر آیا، تو میں ظاہر اسلام پھر اس سے انسان مرتد ہو جائے نا کہ یار یہ سارے ہی غلط ہے تو صحیح کون ہے. کہہ رہے میں نے پھر ارادہ کیا کہ یار یہ کیا، میں کدھر جاؤں، میں کون صحیح ہے کون غلط ہے. دھکے کھاتے کھاتے کہتے ایک دن کیا ہوا، اچھا ہر جگہ یہی، وہ صحیح وہ غلط، وہ غلط وہ صحیح، ٹانگیں چوڑی پھر پتلی پھر رفع الیدین پھر نہیں کرنا پھر فاتحہ پھر زور سے آمین. کہہ رہے اسی میں میرے دماغ کیا ہو گیا، پاگل ہونے لگا. کہہ رہے پھر میں ایک دن تبلیغ والے بیٹھے ہوئے تھے نا، تو میں ادھر جا کے بیٹھ گیا. کہہ رہے وہ بات یہ کر رہے ہیں ہمارے اندر دین کیسے آ جائے، پوری دنیا میں دین کیسے چلا جائے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کہہ رہے میں نے کہا بیٹا ابھی یہ مجھے آہستہ آہستہ پکڑیں گے، مجھے کہیں گے ٹانگیں چوڑی کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا. کہہ رہے میں نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، 3 دن لگاتا ہوں میں ان کے ساتھ. کہہ رہے میں نے 3 دن لگائے، میں نے رفع الیدین کیا نا، میں نے کہا اب مجھے کوئی نہیں مارے گا، رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں، اور پھر میں دلائل دوں گا، پھر یہ مناظرہ ہوگا. عادت پڑ چکی تھی. کہہ رہے 3 دن ہو گئے کوئی بات ہی نہیں، نہ رفع الیدین کی، نہ دیوبندی کی، نہ بریلوی کی، نہ اہل حدیث کی، نہ جماعت المسلمین. وہ کہہ رہے ہیں بھائی نماز پڑھو، ہم سب کو فکر کرنی ہے کس طرح ساری دنیا کے لوگ کیا بن جائیں، نمازی بن جائیں. میں ایک دفعہ آرمی کے میس میں جانا ہوں، ایک بریگیڈیئر آن ڈیوٹی، وہ گشت کر رہے تھے. میں نے کہا کہ آپ گشت آن ڈیوٹی مطلب اس وقت سول ڈریس میں تھے وہ، کیونکہ شام کا ٹائم تھا. تو میں نے کہا آپ گشت کر رہے ہیں اتنی محنت، کہہ رہے ہیں یار ہمیں ریونڈ سے یہ ہدف دیا ہے کہ یہ فکر کرنی ہے کہ اس پورے علاقے کے 100% لوگ نمازی بن جائیں. کیسا یار، کیسا ہدف ہے یار، بریگیڈیئر کو کہاں لگا دیا حالانکہ نہیں بن سکتے لیکن ایک فکر تو ہے نا. میں نے کہا یار دیکھو، اور اگر وہ اسکالرز کو سن رہے ہوتے بریگیڈیئر صاحب تو کیا کر رہے ہوتے، پوری دنیا کو مجھے یہ ہدف دیا گیا کہ بنو امیہ کے خلاف پوری دنیا کو لانا ہے. میں کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ ساری دنیا بنو امیہ کو کیا دے، گالیاں دے. وہ بریگیڈیئر یہ کام کر رہا ہوتا بیٹھ کے، اور محمد بن قاسم لٹیرا تھا، محمود نبی لٹیرا تھا، فلانا یہ کام کر رہا ہوتا وہ بیٹھ کے. تو بریگیڈیئر صاحب کیا کر رہے ہیں، مجھے میری آنکھوں سے آنسو روکنا میرے لیے مشکل ہو گیا کہ یار یہ کیا، یعنی کتنا مہذب کام ہے، اتنے بڑے آدمی کو کتنے اچھے ویژن پہ لگا دیا. تو وہ اہل حدیث بھائی بولتے ہیں کہ میں رکوع میں گیا، میں نے کہا مجھے نا بات میں یہ، انہوں نے ٹوکا نہیں. کہہ رہے میں سمجھ گیا بڑے ہوشیار ہیں یہ، آہستہ آہستہ پکڑیں گے. کہہ رہے 3 دن لگائے. کہہ رہے 3 دن میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ کرو تو یہ نہیں کرو، ان کا کہہ رہے یہ مسئلہ ہی نہیں. کہہ رہے پھر ہم نے چلہ لگایا، 40 دن لگائے. تو کہہ رہے سوائے اس کے کہ دین ہمارے اندر اور پوری دنیا میں، اور توحید کی کتنی اچھی دعوت، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے. کہہ رہے میں نے 40 دن لگائے. کہہ رہے اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں کدھر ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں، کدھر دھکے کھاتا رہا ہوں، سوائے فرقواریت کی آگ اور نفرتوں کی آگ کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس. پھر مجھے کہنے لگے وہ اہل حدیث ہو کے، کہہ رہے میں ہوں رفع الیدین ابھی بھی کرتا ہوں. کہہ رہے لیکن مفتی صاحب اگر مجھے 2008 میں کہا آپ کے ہاتھ میں ممبر ہے، آپ کے پاس عوام ہے، اگر آپ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو تبلیغی جماعت کو پروموٹ کرو، اس کے علاوہ جو بھی ہے نا وہ فرقواریت کی آگ میں دھکیل رہا ہے لوگوں کو. لیبل کیا لگا رہا ہے، قرآن و سنت کا، ہر آدمی اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہے. پھر کچھ دن بعد انہوں نے میری پھر دوستی ہو گئی نا ان سے، ابھی بھی ہیں، وہ بیان بھی سنتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بیان بھی سن کے ان کے کمنٹس آ جائیں. کچھ دن بعد انہوں نے میری دعوت کی، میں گیا. پہلے میرے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا تھا، میں دعوتوں میں جانا آج کل شارٹ ہو گیا. میں گیا تو ان کا بیٹا چلہ لگا کے آیا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ حنفی ہے، اور میں نے اس کو آج تک نہیں کہا کہ کیا بن جاؤ اہل حدیث. بھائی تجھے حنفی صحیح لگتا ہے تو حنفی ہے، ٹھیک ہے یار، یہ بھی وہ بھی جہنم میں انشاءاللہ نہیں جائیں. کہہ رہے میں رفع الیدین کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا. کہہ رہے میری نظر میں یہ مسئلے اب بڑے مسئلے رہے نہیں ہیں، میری نظر میں یہ کہ یہ انسان کا بچہ بن جائے. اور کہہ رہے اس کے لیے مجھے تبلیغ کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا. کہیں بھیج دیا نا میں نے اس کو، یہ ایٹم بم بن کے آئے گا. یعنی ان کی بات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں.
اس سوائے نفرتیں پھیلانے کے کوئی کام نہیں کرے گا. تو اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں تبلیغ میں وقت لگاؤ, تمہیں موٹیویشن ملے گی. دنیا کا مسافر خانہ, تبلیغ والے گشت کے دوران کیا کہتے ہیں, بلڈنگوں کو دیکھو تو بولو ایک کھڑی مٹی ہوتی ہے اور ایک پڑی مٹی ہوتی ہے. مٹی پڑی ہوئی ہے اور یہ تھوڑا چونا اور سیمنٹ ڈال کے اس کو کھڑا کر دیا ہے, یہ بھی مٹی, یہ بھی گر جائے گی تھوڑے دنوں میں, برابر ختم. دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے, تکبیر اولیٰ کا پابند ہوتا ہے. تبلیغ میں چلہ لگا کر آؤ, دیکھو کم از کم 40 دن تک تو صف اول میں نماز پڑھے گا وہ, اس کے بعد تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ چلے کیا مسالہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے, پھر مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے شارٹ, پھر لگا لو دوبارہ وقت. تو اسی طرح بزرگوں میں ان اہل اللہ, ایسے بزرگ ختم نہیں ہوئے دنیا سے, بہت سارے بزرگان دین ہیں. جب ان کی محفل میں بیٹھو گے تمہارے دل سے دنیا کی محبت ختم ہوگی. جن کو خانقاہ کہا جاتا ہے, ان بابوں کی صحبت میں بیٹھ کے تو دیکھو, تمہیں پتہ چلے گا جو سچی مچی کا بابا اور جھوٹی موٹی کے بابے میں فرق کیا ہے. بیٹھ کے تو دیکھو ان بابوں کی محفل میں. کچھ بابے بدعتی ہوتے ہیں, کچھ بابے تمہیں اللہ سے ملا دیں گے جا کے, وہ تمہارے دل سے دنیا کی محبت ختم کر دیں گے. ایسے بڑے بڑے بزرگان دین پوری دنیا میں موجود ہیں. ان کی خانقاہ میں جاؤ, ان سے اللہ اللہ سیکھو, ان کی صحبت میں بیٹھو, تمہارے دل میں ایک نور پیدا ہوگا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب آدھا گھنٹہ کی ڈیلی مجلس کرتے تھے, کبھی پونے گھنٹے کی. پوری محفل میں بعض دفعہ ایک لفظ نہیں بولتے تھے اور انسان کو ایسی موٹیویشن ملتی تھی. بس ان کی محفل میں بیٹھ کے اٹھتا تھا, اندر لگتا تھا کہ اندر کا سب چینج ہو گیا ہے, تبدیل ہو گیا ہے, سکینت نازل ہو رہی ہوتی تھی. تو تم بابوں کے پاس جاؤ گے جو اوریجنل بابے ہیں, بدعتیوں بابوں کی بات نہیں کر رہا, تو بیٹھو گے تو پتہ چلے گا نا. وہی ایک لطیفہ سنا کے بعد بیان ختم کر آخری ایک بچہ جو ہے نا, ایک ابا اپنے بچے کو کہتا ہے تمہیں پتہ ہے علامہ اقبال کون تھے؟ کہہ رہے نہیں پتا. قائد اعظم پتہ ہے کون تھے؟ نہیں پتا. کمبخت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا. بچے بڑے ہوشیار ہیں. ابا آپ کو پتہ ہے وسیم کون ہے؟ نہیں بیٹا. ستار کا پتہ ہے؟ ابا گھر پہ رہو تو پتہ چلے نا. تو آپ بند کمرے میں بیٹھ کے تو نہیں پتہ چلے گا نا, آپ باہر نکلو گے تو پتہ چلے گا. دیر آر 2 types of باباز, بابوں کی کتنی قسمیں ہیں, باہر نکلو گے تو پتہ چلے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.